متى يحل فطر الصائم، متا کب، یحل حلال ہوتا ہے، فطر افطار کرنا، الصائم روزہ دار کا، یعنی روزہ کب افطار کرنا چاہیے. وافطر ابو سعید الخدری حين غاب قرص الشمس، ابو سعید خدری نے اس وقت روزہ افطار کیا جب سورج کی ٹکیا غروب ہوگی. قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، یعنی سورج چھپ گیا. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا هشام بن عروہ قال سمعت ابی یقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ادھر سے آ جائے، ادھر سے مراد یہ کہ مشرق کی طرف سے اندھیرا ہونے لگے، وہ ادبر النہار اور دن پیٹ پھیر جائے، منہا ہونا اس طرف سے یعنی دوسری طرف، مطلب یہ مغرب، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے. حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن الشیبانی عن عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال یا رسول اللہ لو امسیت. یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی، یہاں تھوڑے سے نئے لفظ ہیں. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر پر تھے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا فلان اٹھو اور ستو گھولو ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، اگر آپ شام کو ہونے دیں، یعنی ابھی شام نہیں ہوئی، ٹھیک ہے سورج غروب ہو گیا لیکن اندھیرا نہیں نظر آ رہا. قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ فلو امسیت قال انزل فاجدح لنا قال ان علیک نہارا. تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ابھی تو دن ہے. قال انزل فاجدح لنا، 3 بار جب اس نے کہا اور آپ نے 3 بار اس کو وہی بات دہرائی، یعنی آپ دیکھیں آپ کا انداز کتنا فرم تھا کہ اسی بات کو دوبارہ کرتے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے تو یہ نہیں کرتے اچھا دیکھو لمبی چوڑی باتیں کر کے نہیں سمجھاتے، اسی بات پہ قائم رہتے ہیں اور ایک ہی لفظ بار بار آتا ہے انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم. تو وہ شخص پھر آخر کار اترا اور اس نے ستو بنائے. فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے. ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے یعنی مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے افطار کا وقت آ گیا. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ روزے کے لیے ستو پینا بھی یا شربت پینا یا کوئی ڈرنک سے روزہ کھولنا وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کو کھجور نہیں ملتی تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے ثواب میں کمی ہو گئی. ہاں آپ نے اس کی تلقین کی ہے، لیکن سفر میں جیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس کھجوریں نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کھجور کھا لی اور اس کے بعد ستو پینا چاہتے ہوں. باب یفطر بما تیسر من الماء او غیرہ، پانی وغیرہ میں سے جو کچھ میسر آ جائے اس سے افطار کرنا. اور اس میں بھی یہی حدیث ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی قال سمعت عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ لو امسیت قال انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا. پچھلی حدیث ہے جس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. کچھ سوالوں کے جواب. روزے کی حالت میں سر کی مالش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے. پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات کھانے کی کوئی چیز دیکھ کر منہ میں پانی بھر جاتا ہے، اگر یہ پانی گلے سے اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اگر کسی کو قے آ رہی ہے مگر وہ قے حلق سے واپس چلی جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ خود ایسا نہیں کر رہا تو نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں جسم کے بال صاف کیے جائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں مکروہ ہوتا. روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر جمع کر لے تو اس میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ کہ عورت پہلی بات تو یہ کہ وہ نہ بھولے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ روزے سے نہیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ ایک شخص بھول سکتا ہے، 2 لوگ عموماً نہیں بھولتے. اور اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا اور اس کو یاد ہی نہیں تو اس صورت میں دوسرے فریق پر کوئی کفارہ نہیں. سوال ہے مسواک کی بہت تاکید ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام بازار میں جو مسواک ملتی ہے بہت سخت قسم کی ہوتی ہے،
مسواک ساری سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ درخت کی ٹہنی اگر آپ کاٹیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے سختی ہوگی. اصل بات یہ کہ ہمیں چونکہ عادت نہیں، اس لیے ہمارے دانت عادی نہیں ہوتے اس کو چبانے اور نرم کرنے کے، جس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. کچھ عرصہ اگر آپ کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ ویسے بھی مضبوط ہوں گے، وہ چبانا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا. ایک تو ہماری غذائیں اب بلینڈر اور چاپر میں اتنی چاپ ہو گئی ہیں کہ ہماری دانتوں کی ایکسرسائز ویسے ہی نہیں رہی. پھر اوپر سے چاکلیٹس اور مٹھائیاں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی چبانے کی ضرورت نہیں، منہ میں ایسے ہی گھل جائیں. تو ایسی صورت میں جو دانتوں کی اصل ایکسرسائز، اور پھر آپ دیکھیں کہ دانتوں سے ریلیٹڈ ہے جسم کے باقی فنکشنز، تو جب دانتوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو اس کا پورے جسم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. سوکھی مسواک کو آپ لا کے بھگو لیں، جب بھیگ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چبانا پڑتا ہے. ایک پراپر مسواک کے لیے کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس وہ 15 منٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا اسپیئر کر لیں کسی بھی طرح تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست قسم کی آپ چینج فیل کریں گے. میرے دانتوں سے خون نکلتا تھا، مسواک سے اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑا، اور انشاءاللہ اور بھی فرق پڑے گا. آپ دیکھیں گے نہ صرف دانتوں سے خون نکلنا، اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. بات 334 میں آیا کہ حضور روزے میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کرتے، تو کیا ہم مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آپ نہ کیجیے، عام حالات میں بھی دن میں 5 مرتبہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں. ایک تو بجٹ پہ اثر پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے دانتوں کا جو ہے انیمل اس پہ بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اور کثرت سے کیمیکلز کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگلا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو مسواک کا زیادہ ہی شوق پڑ گیا تو یہ نہ ہو کہ جن کے دانت کمزور ہوں کل سے آپ کی میز پر دانتوں کا ڈھیر لگا ہو اور کہیں کہ ہم نے مسواک کی. بات یہ ہے کہ سنت کا مذاق اڑانے کا اس سے بہتر طریقہ شاید آپ کو نہ ملا ہو. ہمیں ہنسی مذاق ضرور کرنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے، لیکن دین کا مذاق نہیں. اور قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت شریک ہو. لہٰذا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کے دانت کمزور ہیں وہ اگر 6 مہینے مسواک کریں اور اس کے بعد مجھے آ کے بتائیں کہ ان کے دانتوں پہ فرق پڑا ہے یا نہیں. لازمی طور پہ فرق پڑتا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور مسلمان بار بار حملہ کرنے کے باوجود ناکام ہو رہے تھے. ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہم اللہ کی خاطر نکلے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے باہر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ہماری مدد. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مومنوں کو مدد دیں. تو چونکہ ان کو بار بار شکست ہو رہی تھی تو وہ سوچنے لگے کہ ہماری کیا نیتوں میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا کوئی ہم سے ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے طرز عمل کا احتساب کرتے تھے اور جائزہ لیتے تھے اور سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ کیا گناہ ہو رہا ہے ہم سے کہ ہم وہ نہ کریں. تو سب لشکر اکٹھا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم سب دیکھیں کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کون سی چیزیں جو ہم پوری نہیں کر رہے. تو آخر کار جو بات سامنے آئی وہ یہ تھا کہ کئی دن کی مسلسل وہ کوشش اور جنگ کی تیاری میں مسواک کرنا بھول گئے تھے. یعنی اگرچہ یہ فرض کے درجے میں نہیں آتا، لیکن ایک ایسی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کروانا ہی چاہتے ہیں اور صرف آپ کی خاطر آپ پہ فرض نہیں کر رہے، ورنہ فرض کر دیتے اور آپ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ آپ ایک اشارہ کرتے اور فرض ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سنت کو مسلسل ترک کیے ہوئے ہیں، اور سب نے اس پہ اگری کیا کہ ہاں واقعی یہ ہے ہماری خرابی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ درختوں کی ٹہنیاں کاٹی، ساری کی ساری فوج جو تھی، پورے کا پورا لشکر جو تھا وہ مسواک کرنا شروع ہوا. اتنے میں دشمن کے جو جاسوس پھرتے ہوتے ہیں ادھر ادھر، انہوں نے جا کے اپنی فوج کو اطلاع دی کہ مسلمان آج سارے کے سارے اپنے دانت رگڑ رہے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ اب وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے. صرف اس بات نے ان کے دلوں میں اتنی بزدلی ڈالی کہ اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ ایسا زبردست حملہ تھا کہ جس میں وہ جیت گئے. بڑی مشہور جنگ ہے اور بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی. میں نے عرصے تک خود اس سے غفلت برتی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کروں کیا، کیسے کروں. لیکن جب میں نے وہ تلقین بار بار پڑھی تو میں نے کہا کہ مجھے ٹرائی کرنا چاہیے، اور جب میں نے ٹرائی کیا تو واضح فرق مجھے اپنی ہر چیز میں محسوس ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح بے شمار فائدے ہیں. ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا کسی میگزین میں، اس واقعے کو پڑھ کے تو آپ ضرور انشاءاللہ عمل کریں گے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی شخص کو ایسی بیماری تھی کہ جس کی کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی، پیٹ کی بیماری تھی، ایکس رےز وہ سب کچھ کیا گیا لیکن سمجھ نہ آیا. تو نے کہا کہ اب ہمیں اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ اندر کیا ہے، تکلیف کیا ہے. بظاہر کوئی ایسی ریزن نہیں تھی. تو اب مجھے صحیح یاد نہیں کہ کسی ڈاکٹر نے یا کسی اور شخص نے سجیسٹ کیا کہ اگر یہ 2 ہفتے مسواک کرے تو اس کے بعد اگر آرام نہ آئے تو پھر اس کا آپریشن کر دیا جائے. تو 2 ہفتے کے مسواک نے اس کی بیماری کو بالکل غائب کر دیا.
تو یہ ہے کہ جب ہمیں باہر سے ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں، کسی کتاب کہانی میں لکھی ہوئی کوئی بات نظر آتی ہے، تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، ہاں واقعی سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ یہ ترتیب الٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی منافی بات ہے. ہمیں ایمان پہلے لانا چاہیے، اگر اس کی تصدیق کسی اور چیز سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کوئی بہت اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ جدید ہے. آپ دیکھیں کہ ابو جہل اور ابو لہب مر گئے، ختم ہو گئے، اور آج کے ابو لہب اور ابو جہل بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہے گی. وہ ان سارے ماڈرن لوگوں سے بھی زیادہ ماڈرن ہے جو بعد میں بھی ہوگی جبکہ یہ سب چلے جائیں گے دنیا سے. کیا مسواک کی کوئی لمبائی مسنون ہے؟ نہیں، کوئی لمبائی نہیں ہے، جو بھی آپ لے لیں. پھر اسی طرح سوال ہے کہ روزے کے بارے میں ایک حدیث پڑھ کر یہ بات سامنے آئی کہ اگر روزے کے دوران کسی چیز کا ٹیسٹ لیا جائے، مثلا فریش مسواک کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز تھروٹ کے ذریعے اسٹمک میں چلی جائے. اگر یہی بات ہے تو پھر روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ مغرب میں تقریباً 80% اسکالر اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس بات سے منع کیا جانا محض ایک ایکسٹریمزم ہے. بات یہ ہے کہ مسواک جیسی کوئی چیز آپ کھاتے نہیں ہیں. مسواک جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ان غذاؤں میں سے نہیں کہ جن کی طرف انسان کی خواہش ہوتی ہو یا انسان کو لطف آتا ہو. وہ ایسی چیز ہے کہ جو منہ میں جاتے ہی دل کیا چاہتا ہے کہ فوراً اس کو باہر کی طرف نکال دیں. وہ باعث لذت نہیں، جیسے پانی کیا ہے، باعث لذت نہیں ہے، اس لیے اس کی کلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ٹوتھ پیسٹ میں احتیاط ضروری ہے. اگر اس پہ قیاس کیا جائے کہ مسواک کا بھی ذائقہ تو ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ، تو اس قیاس پہ تو ہم چیونگم کا بھی ذائقہ اور بہت ساری چیزیں ذائقے والی صرف لیتے چلے جائیں کہ ہم صرف منہ تک ہی رکھ رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر بہت سی دوائیاں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ زبان پہ لگتی ہیں تو ان کا اثر جسم میں چلا جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ حلق کے اندر نہ لے جائیں، دوائی لے لیں، زبان پہ رکھیں تھوڑی دیر، پھر اس کو تھوک ڈالیں. اور کوئی اسی طرح چیز آپ کا دل چاہ رہا ہے، روزے کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو زبان میں لے کے پھر تھوک ڈالیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے بالکل مختلف ہے جس کو مسواک کہا جا رہا ہے. لہٰذا ان دونوں کے فرق ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ میٹھا ذائقہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا تو آپ کر لیجئے. اصل بات ہے تقویٰ کی اور احتیاط کی، کہ وہ چیز جس کا ذائقہ ایک غذا کے ذائقے سے ملتا ہے وہ اور چیز ہے، اور وہ چیز جس کا ذائقہ کسی غذا سے نہیں ملتا بلکہ صرف ایک کلینلینس کے طور پر، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہت ساری چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، ہم ان کو اگر عقل سے ایکسپلین نہ بھی کر سکے تو ہمیں ان کو ماننا ہے. لیکن دوسری چیزیں جو ہیں، مثلا کلی اور مسواک، یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا کثرت سے آپ نے ذکر پڑھا. اس کے علاوہ جو نمک چکھنے کی ایک تھی روایت، وہ ایک شخص کی رائے تھی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نمک بھی چکھتے تو لگاتے ہی تھوک دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی مجبوری سے کوئی ایسا کرنا پڑے. جبکہ ٹوتھ پیسٹ جب آپ کرتے ہیں تو برش ٹائم جو ہے وہ 2-3 منٹ سے 5 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے، اور اس عرصے میں وہ سارا ٹیسٹ ایک طرح سے زبان میں جذب ہو کر کیفیت میں فرق کا سبب بنتا ہے، اور منہ کی جو ایک بساند ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسے ٹوٹلی ایک خوشبو میں بدل دیتا ہے. جبکہ مسواک جو ہے اسے خوشبو میں نہیں بدلتا، ہاں اس میں کمی ضرور کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی جو کیفیت ہے اس کے فرق کی وجہ سے حکم میں فرق ہے، اور احتیاط کی وجہ سے بھی اگر کچھ لوگ اس میں نہ سمجھتے ہوں کوئی حرج تو کر لیں. اصل بات کیا ہے کہ استفت قلبک ولو افتوکا، ہاں لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں لیکن پھر بھی اپنے دل سے پوچھو کہ کون سا کام کس کے قریب تر محسوس ہوتا ہے. مسواک کو روئی کی طرح نرم رکھنے کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ استعمال کرنے کے بعد پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں اور اس میں مسواک بھی ڈال دیں، اور جب بھی استعمال کرنی استعمال کر لیں. 1-2 دن بعد پانی چینج کرنا ضروری ہے. یہ اچھی تجویز ہے. اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل آئے تو اس سے روزے میں فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال ہے اگر کوئی ایک روزہ توڑے تو اس کے بدلے 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر 2 ماہ مسلسل. عورتیں 2 ماہ مسلسل کیسے رکھ سکتی ہیں؟ واقعی نہیں رکھ سکتی، موج ہو گئی آپ کی. اتنے دن بیچ میں آپ گیپ دے دیں، اور اس کے بعد جس دن آپ نہائیں پھر اسی طرح شروع کر لیں جیسے رمضان میں آپ شروع کرتے ہیں. اگر یہ سزا یاد ہو تو کوئی شخص بھی ایسی حرکت جان بوجھ کے نہ کرے. انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب میں کلاس 10th میں تھی، اسلام میں اس وقت میں بہت کمزور تھی تو اکثر روزہ توڑ دیتی، اور بھوک لگی ہوتی تھی تو کھانا کھا لیتی، اور مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ استغفار کرنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی ہاں، اندازے سے اس کی قضا رکھ لیں اور ساتھ استغفار کریں. جب انسان کو علم نہیں تو پھر اس کی جو یعنی کفارہ ہے وہ استغفار ہی ہے. میرے بچے لندن جا رہے ہیں، صبح 10 بجے روانگی. اگر وہ روزہ رکھ کر روانہ ہو تو افطار کب کریں؟ پاکستان کے وقت کے مطابق دوران پرواز، یا لندن پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق؟ وہاں پہنچ کر وہاں کے وقت کے مطابق، جب وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ لیں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، کیونکہ نمازیں بھی اسی طرح ادا ہوتی ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہ ہی رکھیں.
کیونکہ یہاں سے جب اس طرف کی پرواز ہوگی تو میرا خیال ہے کافی طویل ہوگی، مشکل پیش آئے گی. میری بیٹی لاہور گئی، ریل کار میں روزہ رکھ کر روزہ چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آیا کیونکہ روزے ٹھنڈے ہیں، سفر بھی آرام دہ. میرا خیال سے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں، اس لیے روزہ نہ چھوڑے کہ بعد میں بھی رکھنے ہوتے ہیں. مگر میرے میاں کا خیال ہے کہ روزہ چھوڑنا سفر میں مستحب ہے، اس حدیث کے حوالے سے کہ ایک نوجوان شخص نے حضور سے کہا میں روزہ رکھ کر سفر کی استطاعت رکھتا ہوں. اس پر آپ نے کہا اگر تم روزہ چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سفر بہت شدید ہوگا، ورنہ بعض سفر ایسے بھی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یا رکھا ہوا بھی تھا. اور ایک موقع پر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو روزہ رکھے ہو تو نڈھال ہو کے لیٹ گئے، جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ خدمت کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا جو خدمت کرنے والے ہیں وہ آج سارا اجر لے گئے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں یہ آتا ہے وہاں ساتھ ہی آتا ہے نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے حالات دیکھ کر کہ کیا میں نبھا سکوں گا. اگر آپ سمجھتے کہ یہاں سے آدھے گھنٹے میں آپ لاہور کی فلائٹ لے کے پہنچ جائیں گے تو آپ کیوں چھوڑتے ہیں، آپ رکھیں. اگلا سوال ہے، ایک جوان شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ باوجود کوشش کے نہیں رکھ سکتا اور وہ غریب بھی بہت ہے، بمشکل اپنے بچوں کو کھلا پلا سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے تو روزہ کی قضا کر لے. یعنی ایک شخص جو جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے وہ رمضان میں بیمار ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ رمضان میں روزے نہ رکھے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں پورا کر لے. کیونکہ جو شخص صحت مند ہو اور بیمار ہو جائے، وقتی ایک دو دن کوئی بخار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا دوا لینے کی وجہ سے، ایسی صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہوگا، اس کو لازماً روزے کی قضا رکھنی ہوگی. روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کفارہ یا فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ بھئی ایک مسکین کا کھانا دینا ہوگا. قرآن میں صاف واضح طور پر لکھا ہو ایک مسکین کا کھانا، ایک وقت کا کھانا. ایک وقت کا کھانا مثلاً اگر آپ 10 روپے یا 15 روپے کا ایوریج نکال لیں تو اس کو آپ جمع کر کے دے دیں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اندازہ ہوگا، اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی. رمضان کے ایک روزے کی قضا ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا؟ ایک وقت کا کھانا، طعام ایک کھانے کو کہتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ روزوں کے کفارے کے بارے میں آج واضح کر دیں کہ آیا کسی کو روزہ ہی رکھوانا ہے یا ویسے اور کسی مد میں خیرات کی جا سکتی؟ بات یہ ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ایک مہینے کا مثلا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں کسی کو، آپ کسی کو ویسے بھی پیسے دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو نہ ملے تو آپ الہدا میں جو 2 باکسز رکھے ہیں، ایک صدقات ہے اور ایک الہدا ہے. تو جو صدقات کا ڈبہ ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے جاتا ہے، اس میں بھی آپ فدیہ ڈال سکتے ہیں، جو بھی ڈالنا چاہیے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ کسی ضرورت مند کی کوئی بھی ایسی ضرورت پوری کرنے سے وہ فدیہ ادا ہو جاتا ہے. اس میں شرط نہیں کہ ضرور وہ آپ کے لیے روزہ ہی رکھے، وہ روزہ نہ بھی رکھے تو بھی کوئی بات نہیں. برائے مہربانی واضح کیجیے کہ روزے کی رخصت کی اصل روح کیا ہے، سخت الجھن کا شکار ہے. قرآن پاک میں خود بتا دیا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو وہاں پر ساتھ ہی حکمت موجود ہے. پریگننسی میں روزہ معاف ہے یا بعد میں رکھنا ہوگا، یا کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ روزہ رکھوانے کی صورت میں کسی شخص کو گھر پر بلا کر سحر افطار کرائی جائے گی یا ہر روز کھانے کا سامان دے دیا جائے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ پریگننسی میں روزہ معاف نہیں ہے، اس میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں اور بعد میں جب موقع ہو آپ رکھ لیں. اگر فدیہ دے رہے ہیں تو شرط نہیں کہ اسے گھر پہ بلائیں، یہ بھی شرط نہیں کہ آٹا ہی اس کو دے کے آئیں. اتنی قیمت جو ہے ایک کھانے کی اوسطاً آپ روز یا اکٹھی ہی صدقہ کر سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں جو خرچ کھانے پر آئے اتنے روپے دے دیے جائیں. جی ہاں، یہ بھی درست ہے. تو پھر کیا معلوم وہ روزہ دار اپنے پر استعمال کرے یا گھر کا کوئی دوسرا فرد جو روزہ نہ رکھتا ہو، یہ اس کا معاملہ ہے. آپ کا فدیہ ادا ہو گیا، اب آپ اگلے کو پابند نہ کریں کہ وہ خود ہی کھائے. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑا، اس کی دوائی لے آئے، تو آپ کا فدیہ ادا ہو گیا. ایک خاتون جو ایسی حالت میں ہے کہتی ہے کہ اگر ایسی حالت میں روزہ معاف نہیں تو روزے رکھے گی کیونکہ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو رکھ ہی سکتا ہے، لیکن اس سے ٹھیک کھایا پیا بھی نہیں جاتا. اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ جرم ہے، بچے پر اور اپنے پہ ظلم کرو گی. وہ درست کہتا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو. اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی چھوڑ دے تو چھوڑنے کا اجر ہوگا، اور بعد میں رکھے گی تو رکھنے کا پھر اجر مل جائے گا. سوال ہے، میرے 2 بچے ہیں، پچھلے رمضان میں اپنی بیٹی کو فیڈ کرواتی رہی، اس لیے میں روزے نہیں رکھ سکی. اس دفعہ بھی میں نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی، برائے مہربانی کفارہ بتا دیجیے. اس کو کفارہ نہیں کہیں گے، اس کو فدیہ کہیں گے. آپ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں پچھلے اور اس سال کی نیت سے، اور جب آپ بچوں سے فارغ ہو جائیں اور آپ کو صحت ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کی قضا بھی پوری کر دیں. اس میں پھر رائے میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پریگننٹ خاتون اور جو فیڈنگ مدر ہیں ان کے لیے فدیہ بھی کافی ہے، لیکن دوسری رائے کے مطابق قضا ضروری ہے. اس لیے اگر فی الحال آپ فدیہ دے دیں اور جب آپ اس سارے عمل سے فارغ ہو جائیں آئندہ زندگی میں تو پھر احتیاطاً روزے بھی رکھ لیں.
لیکن اگر کسی وجہ سے نہ رکھے جا سکے کیونکہ زندگی کا تو کچھ خبر نہیں ہوتی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فدیہ بھی قبول کر لیں گے۔ بچوں کے پیدائش پر روزے چھوٹ گئے، ان کی تعداد معلوم نہیں، فدیہ پورے مہینے کا دے دیں؟ جی ہاں، بہتر ہے پورے مہینے کا ہی دے دیں تاکہ شک نکل جائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تم کو شک میں مبتلا کرتی ہے اور اس چیز کو اختیار کرو جس سے تم شک سے باہر نکل جاؤ۔ پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے۔ اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی، پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے۔ لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا، بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا۔ لا علمی کی وجہ سے جو فرد روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں، اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں۔ کیا عورت اپنے قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اگر حیض ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو تو کیا روزہ مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں، اگر عصر کی نماز کے بعد بھی شروع ہو تو نہیں ہو سکتا، اگر مغرب کی نماز کے 5 منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا۔ جتنا آپ نے گزارا وہ ثواب آپ کو مل گیا، آپ کو ثواب چاہیے نا، لیکن قضا آپ دوبارہ رکھ لیں۔ ایک خاتون کو پیریڈز کے دوران بخار ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ ہو جانے کے ڈر سے وہ غسل نہیں کر پاتی اور روزہ بھی رکھنا چاہتی تو تیمم کر لیں، یعنی اگر پیریڈز میں بخار ہے اور نہانا ہے پیریڈز کے بعد تو نہا نہیں سکتی کہ بیماری بڑھ جائے گی تو اس وقت وہ تیمم کر لیں، اور جب 1 دن یا 2 دن یا جس وقت بھی وہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد غسل کر لیں۔ اگلا سوال ہے اگر کسی کی عادت حیض کے بعد دن کے 11 بجے پاک ہونے کی ہو، کیا وہ روزہ رکھ کر 11 بجے نہا لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سحری کے وقت سے۔ مثلاً آپ کو سحری کے وقت نہانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا، آپ سحری پکاتے رہے، پھر کھاتے رہے، پھر برتن سمیٹتے رہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا شک بھی تھا کہ میں ذرا ڈیلے کر لوں، آخری ٹائم پہ لے جاؤں، کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں تھوڑا شک بھی پڑ جاتا ہے، 1 گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نہا رہے ہیں، نہاتے نہاتے سورج بھی نکل گیا مثال کے طور پر، تو سورج اس وجہ سے تو نہ نکالے کہ آپ برتن دھو رہے تھے، اس وجہ سے سورج اگر نکل گیا ہے کہ آپ کو شک تھا اور شک دور کرنے میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتی ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن 10 بجے اور 11 بجے نہا کر جبکہ صبح تھوڑی بہت بلیڈنگ یا اسپاٹنگ بھی ہوئی ہو یا ایسا ڈسچارج ہوا ہو تو سحری کھانے کے وقت کے بعد، مثال کے طور پر اذان کے وقت اگر اس کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ چیک کرتی ہیں اور آپ ابھی پاک نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈسچارج جو ہے وہ یلوش ہے مثال کے طور پہ، تو وہ پھر روزہ نہیں ہوگا۔ سوال ہے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اگر نہ پڑھنی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولا جائے، روزے کے سلسلے میں بھی یہی مشکل ہے۔ اب یہ مشکل میں تو آسان نہیں کر سکتی، اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال کا رستہ آپ اپنا لیں اور ہر شخص اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کہ ایک عورت روزہ کیوں نہیں رکھ رہی، تو اس میں صرف نظر کرنا چاہیے دونوں طرف سے، اور کم از کم آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہو کر وہ مشکلیں پیدا نہ کریں۔ اب مثال کے طور پر جب میری بڑی بچی کو پیریڈز ہوئے تو 2 چھوٹی کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو میں نے بتا دیا کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہت آرام کے ساتھ میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے، جس طرح آپ کے جسم سے اور چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ خون ایک گندی چیز ہے اس لیے جب تک وہ نکلتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہوتی۔ تو اس کے بعد کبھی مشکل نہیں کہ وہ بڑی کو پوچھیں کہ اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، تو اس میں ایک سمپل الفاظ میں بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں، اتنے سسپیشنز اور ایک چھپانے اور ایسے کام کرنے کی بجائے اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو پتہ تو چل ہی جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے، پھر جب آپ ان کو نہیں بتاتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس ادھر ادھر جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ غلط باتیں، کوئی ڈراتا ہے، کوئی خوف زدہ کرتا ہے،
کوئی اور اس قسم کی باتیں بتائے گا کہ جس میں کچھ سچائی ہوگی کچھ جھوٹ ہوگا، تو اس سے آپ کے بچے کے اندر ایک نفسیاتی طور پہ یعنی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فطرت کا یہ پروسیجر خود سمجھا دیں، اس کے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر روزمرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، وہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو بالکل اسی طرح پیریڈز کا آنا ایک مخصوص عمر میں، یہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو اس میں اس کو آپ حوصلہ دیں، تسلی دیں، کیونکہ عموماً بچیاں گھبرا جاتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مائیں ان سے ہمیشہ ہر چیز چھپا کے ہی رکھتی ہیں. آخر کسی دن تو اس نے ایکسپوز ہونا ہے، تو پہلے اس کا مائنڈ بنائیں، یعنی نارمل طریقے سے اسے اس پر لے جائیں، اور پھر اسے بتائیں کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے اور اس کی کیا علامت ہے پاک ہونے کی، تاکہ وہ اپنی نمازیں ادا کر سکے، کیونکہ اس کے بعد وہ بالغ اور اس کی نمازوں کا بھی حساب ہوگا. تو اگر آپ نہیں اس کو بتائیں گی تو کون بتائے گا؟ اسے بتائیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کہ جو جو چیزیں اس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں اور جن کے اس سے پوچھ ہوگی تو ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ بچے بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. یہ لکھتی ہے کہ 2.25 سال سے پیریڈ بند ہے. آج مجھے صبح اسپاٹ لگا، مگر وہ شروع کے دنوں کی طرح ہے. میری عمر 56 سال ہے. روزہ توڑ دوں یا نہیں؟ روزہ نہیں توڑیں. پہلے سنا تھا کہ اگر حیض سے پاک ہو جائے اور کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو 10 بجے تک غسل کر لیں تو روزہ ہو جائے گا. ایسا کرتے بھی رہے، اب ازالہ کیا ہو. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر سحری کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی بہت چاہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اگر بلیڈنگ ختم ہو چکی ہے اور آپ مثلا سو رہے تھے اور سوتے رہ گئے، اٹھے تو 10 بجے ہوئے تھے اور آپ سمجھے کہ آپ پاک تھے اور ہیں تو نہانا ہے، تو اب آپ اگر ویسے ہی جسے بغیر کھائے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور نہا بھی رہے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ اگر آپ پاک ہی نہیں ہیں اور 10 بجے پاک ہو رہے ہیں تو 10 بجے تو روزہ نہیں شروع ہو سکتا نا، اور ناپاک شخص کا بھی روزہ نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں اگر یہ محسوس ہو کہ شاید پیریڈ شروع ہو گئے ہیں اور چیک کرنے پر گرینش ڈسچارج بھی محسوس ہوا اور روزہ توڑ دیا، اس کے بعد چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ 2 نمازیں بھی چھوٹ گئیں، پھر افطار بھی کیا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، مگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ روزہ ہوگا یا نہیں. وہ روزہ جو آپ نے توڑ دیا وہ روزہ کیسے ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. بس آپ جو روزہ توڑ چکے ہیں اس کا روزہ آپ دوبارہ رکھ لیں. ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی میں روزہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی. جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک وہم کی بات ہے. ایک شخص نے ساری زندگی روزے نہ رکھے ہوں تو اس کی قضا اور کفارہ وہ کیسے دے؟ اگر وہ خود پرواہ نہ کرے تو کیا اس کی اولاد اس کی طرف سے فدیہ دے سکتی ہے؟ کیا اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ شخص زندہ ہو تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا احساس کرنا نہایت ضروری ہے. اولاد ٹھیک ہے والدین کی طرف سے دعائیں بھی کر سکتی ہے، صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے، کفارہ بھی دے سکتی ہے، حتیٰ کہ روزے رکھ بھی سکتی ہے اس کے حصے کے. لیکن جب تک ایک شخص خود ریئلائز نہ کرے کہ یہ میرا فرض ہے اور میں اس پر توبہ کرتا ہوں تو اس وقت تک دوسرے کا کیا کتنا فائدہ دے سکتا ہے. تو اس کو احساس دلانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ فدیے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ریئلائز تو کریں، تو وہ بہت ضروری ہے. کیا کسی زندہ شخص کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وہ خود گنتی پوری کرے، اور اگر گنتی نہیں پوری کر سکتا تو کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے. لہذا جس حدیث کی وجہ سے آپ کو یہ کنفیوژن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے وارث یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ روزہ رکھ دیتے ہیں تو فرض روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کسی کے لیے نفلی روزہ رکھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں. یہ دراصل ایک طرح سے قضا ہے، قرض ہے جو میت کی طرف سے دینا ہوتا ہے. ورثاء کو مال کا قرض بھی دینا ہے اور روزے کا آیا ہے، نماز کا وہ بھی نہیں آیا. آپ نے مسواک کی سنت کا مذاق اڑانے کی تنبیہ کی تو مجھے خیال آیا کہ واقعی سنتوں کا مذاق اڑانا تو لوگوں کی روزمرہ زندگی کا جز بن چکا ہے. اگر ہم لوگ خود سے نہیں بھی اڑاتے تو سنتے ضرور ہیں اور منع بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا تو مذاق اڑاتے ہیں، اور اس پر خوش فہمی بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، جلدی روزہ کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. اور جلدی سے مراد کیا ہے کہ تارے نظر آنے سے پہلے ہی افطار کر لینا چاہیے.
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ اچھے حال میں رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں۔ اچھا، انسان جب سوچتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس سے کیا تعلق ہے ہماری بھلائی کا کہ ہم 5 منٹ پہلے افطار کریں یا بعد میں کریں، اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی۔ بات یہ ہے کہ اصل بات جلدی اور تاخیر کی نہیں، اصل بات ایک امتحان ہے ہمارا کہ ہم سنت کی پیروی کتنی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے شک کا ازالہ کرتے رہیں اور ایسی باتیں کرتے رہیں کہ جس سے حجت بازی میں ہم تاخیر کر دیں۔ فرمایا نہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ روزے کے افطار کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک حکم آ گیا ہو، تو حکم سنتے ہی کون ہے جو فوراً لبیک کہہ دیتا ہے، ہاں وہ کسی بھی حال میں ہو۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے اچھا 5 منٹ رہتے ہیں میں نہانا شروع کر دوں اور نہاتے نہاتے 10 منٹ بعد نکلوں، کوئی بات نہیں، 10 منٹ ہی لیٹ ہوئے، میں نے کون سا روزہ توڑ دیا 10 منٹ پہلے۔ 10 منٹ پہلے توڑنا تو جرم ہے، لیکن 10 منٹ بعد میں کھولنا جو ہے وہ بھی ثواب نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ سمعنا و اطعنا، سنت کی پیروی ہے اصل چیز، اور جب لوگ سنت کی پیروی چھوڑ دیں گے، اس کو ایک معمولی اور حقیر کام سمجھیں گے، تو پھر ان کا زوال لازم ہے۔ اگرچہ یہ فرض میں نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 منٹ لیٹ کھولا تو اس کا روزہ مکروہ ہو گیا یا ناپسندیدہ ہو گیا یا وہ ہوا ہی نہیں، قضا ہو گیا، نہیں، قضا کی بات نہیں اور شاید مکروہ کی بات بھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس چیز کا اظہار ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرمان ہیں، کیونکہ ہمیں بھی وہی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو بکر عن سلیمان عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ صحابی جو ہیں وہ اس وقت بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی اور تاخیر کر لی جائے، لیکن آپ اسی طرح اسی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، اذا جب افطر افطار کر لے ایک شخص فی رمضان رمضان میں، ثم طلعت الشمس پھر سورج طلوع ہو جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بادل ہیں، ہمارے ہاں تو اب گھڑیاں بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی اعلان ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی سفر میں ہوں اور آپ کے پاس گھڑی نہ ہو یا گھڑی بند ہو جائے یا اس کا سیل ختم ہو جائے اور سوائے آسمانی گھڑی کے اور کوئی چیز آپ کو بتانے والی نہ ہو کہ روزہ کھلنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر بادل ہیں اور ایک انسان سمجھ رہا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور وہ افطار کر لیتا ہے، آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادل چھٹتے اور سورج نظر آ جاتا ہے، کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے افطار کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل کے دن، ثم طلعت الشمس پھر سورج طلوع ہو گیا۔ قیل لہشام، ہشام سے کہا گیا فامروا بالقضاء، تو کیا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ اس روزے کو رکھیں، یعنی کیا وہ روزہ ان کا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ قال بد من قضاء، کہ قضاء کے بغیر چارہ نہیں، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ وقال معمر سمعت ہشاما یقول لا ادری اقضوا ام لا، اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے پھر رکھی یا نہیں، اور ظاہر ہے وہ جان بھی کیسے سکتے تھے، لیکن اصل حکم کیا ہے اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا، کہ ایسی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افطار پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہجوم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور ایک بھول کے کھول لیتا تو سب اس کو دیکھ کے۔ ایک جگہ میں نے اسی طرح دیکھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی اور ابھی 5-7 منٹ باقی تھے کہ ایک شخص نے غلطی سے معلوم نہیں کس خیال سے کھایا اور جتنے لوگ تھے سب کھانا شروع ہو گئے، اور اس کے تقریباً 5-7 منٹ بعد افطار ہوئی۔ تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غلطی سے ہم کوئی اور آواز سن کے کہ اچھا اذان ہو رہی ہے کھا لو، اور اذان اس کے 5 منٹ بعد، ہاں اگر 1-8 منٹ کا اوپر نیچے فرق آ رہا ہے 1-2 منٹ کے اندر اندر تو اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 5-7 منٹ 10 منٹ یا اس سے پہلے کوئی بھی اتنا وقت پہلے اگر بھول کے بھی، یعنی بھول کے سے مراد یہ نہیں کہ ایسی اچانک کھا لیا، یعنی قصدن کھایا ہے لیکن اس شبہ میں کھا لیا کہ شاید روزہ افطار ہو چکا ہے، یہ شبہ جو ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہی حدیث پھر دوہرا لیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور وہ کرو جو شک سے بالا ہو، تاکہ اطمینان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کو صحیح طور پر پورا کرنا ضروری ہے۔
یہاں لکھا نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو اسی مناسبت سے ضروری بتا دوں کہ مثلاً اگر کوئی شخص صبح کے وقت سحری کھا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا چلا، یعنی بادل ہیں اور اس کو نہیں پتا چلا کہ ٹائم کیا ہو چکا ہے، اور وہ جب کھا چکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد سورج نکل آیا ہے، تو وہ اندازہ کرتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا تھا سحری کھانے میں، تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن افطار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر جلدی کر لیا تو وہ نہیں ہوگا. باب صوم الصبیان، بچوں کا روزہ رکھنا، یعنی بچے کب روزہ رکھیں. وقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لنشوان فی رمضان، نشوان نشے کی حالت میں ہونا، ڈرنک ہونا، شراب میں مست، کہ ایک شراب میں مست شخص کو حضرت عمر نے فرمایا ویلکا، تیرا ستیہ ناس، وصبیاننا صیام، ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو شراب پیتا ہے. فضربہ، تو انہوں نے اس کو لگائی کچھ، یعنی مارا اس کو. یہ عام مارنا نہیں، یہ حد جاری کرنا ہے. آپ کو پتا ہے شراب کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کو 80 کوڑے مارے، بلکہ چونکہ رمضان کے مہینے میں اس نے ایسا کیا تھا، انہوں نے شام کے ملک میں باہر نکال دیا، اس کو ایگزائل کر دیا کہ ایسی مثالیں یہاں نہ موجود ہوں. اگر ایک ایسا جرم کرے گا تو بہت سے لوگ عادی ہو جائیں گے. اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ ایک شخص جب دلیری سے گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے اس گناہ کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ کہا گیا کہ اگر کسی سے کوئی بھول چوک کے غلطی ہو ہی جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی اس سے جرم ہو جائے تو اس کا اشتہار نہ دیتا پھر، اپنے جرم پر بھی پردہ ڈالے. اور دوسروں کو کیا حکم ہے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی دیکھی ہے تو ان کی غلطی کو چھپایا جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنا یا کوئی بھی جرم کرنا جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ایک گندگی ہے. تو ایسی گندگی میں کیا ہے؟ اس کو ڈھانکنا چاہیے یا گندگی کو اور اچھالنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو اگر ہم شرماتے نہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو چاہے کر لے، میں نے تو نہیں کرنا جو تو مجھے کہتا ہے. تو یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا، کہ جان بوجھ کے کبائر کا ارتکاب کرنا، کیونکہ یہ جو ڈرنک کرنا یہ کبائر میں سے ہے، تو اس صورت میں دوسروں کے لیے اس جرم کا احساس ہلکا کرنا ہے. ایک غلط کام اگر آپ اکیلے کر رہے ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جب سب کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں لو ساری دنیا کرتی ہے، میرے لیے کوئی الگ حکم ہے، میں بھی وہ کیوں نہ کروں جو سب کر رہے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذکوان عن الربیع بنت معوذ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہلا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غدات عاشورہ، عاشورہ کی صبح، الی قری الانصار، انصار کے گھروں میں، من اصبح مفطرا، کہ جس نے افطار کی حالت میں صبح کی یعنی روزہ نہیں رکھا، فلیتم بقیۃ یومہ، تو وہ کیا کرے؟ اب باقی دن کچھ نہ کھائے. ومن اصبح صائما، اور جس نے روزے کی حالت میں صبح کی، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، یعنی اپنا روزہ پورا کرے. قالت، وہ کہنے لگی، فکنا نصومہ بعد ونصوم صبیاننا، کہ ہم اس کے بعد یہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد، اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے. نصوم صبیاننا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے روزہ فرض تو کب ہے؟ جب بلوغت کو انسان پہنچ جائے، لیکن اس سے پہلے بھی بچوں کو روزہ رکھوانا جو ہے ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے. جیسے نماز کب فرض ہے؟ مثلاً 15 سال کی عمر میں اگر ایک شخص بالغ ہوتا ہے، یہ 14 سال کی عمر، عموماً بلوغت کی 13، 14، 15 سال عمر ہے، لیکن کیا حکم دیا گیا کہ 7 سال میں کہنا شروع کر دو. گویا 7 سال پریپریشن کے دیے گئے. مثلاً اگر ایک بچہ 7 سال میں شروع کرتا ہے اور 14 سال میں بالغ ہوتا ہے، تو یہ 7 سال کیا ہے؟ اس کے فرض نہیں ہے، لیکن اس فرض کی تیاری کے لیے ایک وقت ہے. اس میں یہ کہ بچہ اگر کوئی ایک آدھ چھوڑ بھی جائے تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر وہ پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ جو ایک بالغ انسان پہ ہوتی ہے. 10 سال کی عمر میں جب پہنچ جائے، نہیں پہلے 3 سال تو ارریگولر، 10 سال میں کیا اگر نہیں پڑھتا تو آپ سختی کر کے پڑھا سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ چھوٹ جائے تو اس کی قضا اس پہ لازم نہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو پھر حساب کتاب چل پڑتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ، جیسا کہ آپ جانتے کہ پہلے فرض تھا 10 محرم کا روزہ، تو اس صورت میں وہ بڑے بھی رکھتے اور بچوں کو بھی رکھواتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نجعل لهم اللعب، ہم ان کے لیے کھلونے بناتے، من العہن، اون کے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا، آتَيْنَاهُ، تو ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتے. ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یعنی اس سے بچوں کے لیے بھی روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور بچوں کو بہلانے کی بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انہیں کھیل کھلونے سے بہلایا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنی حکمت ہے اس میں ماؤں کے لیے کہ دین کا کام ان سے سختی سے نہ کروائیں، جبرن نہ کروائیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم مائیں کہتے تھے ہائے تم دوزخ میں جاؤ گے اگر توڑ دیا، یا یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ماریں گے، نہیں، وہ بات ہی نہیں. یہاں یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے طریقوں سے بہلاتے. آپ دیکھیں کہ ابتدا میں جو بھی شخص خواہ بڑا ہو یا چھوٹا دین کی طرف آتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے نہیں آتا،
بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کا دل کھلتا ہے اور وہ ساری دوسری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف ایک رب کی ذات نظر آنے لگتی ہے. لیکن وہ شخص جس نے ابتدا ہی کی ہو، اس سے یہ توقع کر لینا کہ اسے رب کی ذات نظر آنے لگے، یہ ایک محال بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے ہو کر بھی اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے بچہ ہی ہے. تو بچوں کی بھی یہ بات ہے کہ اسے مختلف طریقوں سے، لاڈ پیار سے، مختلف لالچ سے اسے بہلائیں، اور حتیٰ کہ وہ ساری لالچوں کو بھول جائے اور سب چیزیں اس کی نظر میں سیکنڈری ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی محبت ایک طرح سے ڈیولپ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی جذباتی محبت نہیں ہوتی، وہ ایک اصولی محبت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اس پودے کی طرح ہے کہ جسے مسلسل سینچنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو نہ سینچیں تو پھر وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اور ہمارا دشمن شیطان جو ہے مسلسل اس میں خلل اندازی کرتا رہتا ہے. شیطان بھی سامنے وار نہیں کرتا، وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے، مختلف چیزوں سے، طریقوں سے بھلواتا ہے. تو اس میں بھولنے کی بجائے پھر ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو یاد کراتے رہیں، جو آپ کو احساس دلاتے رہیں، جو آپ کے دل میں وہ شمع جلائے رکھیں کہ وہ لو جو ہے وہ مان نہ پڑے، وہ اندھیرا نہ ہو جائے. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اجر ہے، وہاں اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا بھی بہت اجر ہے. اور بہت بڑے بڑے اجر اس پہ بتائے گئے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، بخشش بھی، رحمت بھی، اور عرش الہی کے سائے تلے مقام بھی جب قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اللہ کی خاطر محبت کیوں اتنی باعث اجر ہے. آپ دیکھیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا بھی یہ اجر نہیں بتایا گیا جو اللہ کی خاطر کسی انسان سے محبت کرنے کا بتایا گیا کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. بہت معزز اور اعلیٰ ترین مقام ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ موتیوں کے ممبر پر ہوں گے ایسے لوگ، شہداء اور صلحاء جو ہیں وہ ان پر رشک کر رہے ہوں گے کہ ان کا کیا عمل ہے جو ان کو یہاں لا بٹھایا گیا. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دنیا کی کوئی لالچ اور غرض اس میں شامل نہیں تھی. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا، انسان دنیا میں بھی لطف اندوز ہوتا ہے اس محبت سے اور آخرت میں بھی اس کی اتنی جزا ہے. تو کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایسے لوگ آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرتے ہیں. جب اللہ کی خاطر آپ کسی سے محبت کریں گے اور اللہ کی ذات بیچ میں ہوگی تو پھر آپ ایک دوسرے کو پکڑے رکھیں گے اس محبت پر، اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو محسوس ہوگا. اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں کسی سے محبت کر رہی ہوں تو اللہ کی خاطر ہے یا اللہ کی خاطر نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہت واضح معیار ہے. اور وہ معیار کیا ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کے اندر اللہ کی محبت مزید ابھرتی ہے یا غفلت پیدا ہو جاتی. آپ آپس میں بیٹھ کر کس موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں بس جلدی جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں. اور آپ کا مزاج کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور غافلوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی مزاج ہو سکتا ہے. تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو لازمی طور پر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو مزید ایمان کی قوت نصیب ہوگی. جب ایمان کی قوت ہوگی تو عمل کی قوت میں اضافہ ہوگا، پھر نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت ہونے لگے گی. اور یہ چیز آپ کی آن دا ہول پوری زندگی کا نقشہ بدل ڈالے گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اس ایمانی قوت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ آپ محبت تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کریں اور آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈیں اور اس قسم کا رویہ اختیار کریں. تو بہرحال بات یہاں پر میں یہ کر رہی تھی کہ وہ سٹیج جب بچوں پہ آئے کہ وہ اللہ سے خود محبت کرنے لگے، وہ تو ذرا ٹھہر کے ہی آئے گی، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن پہلے دن پہ نہ کر لیں، اسے ذرا ڈیلے کریں. ابھی کوشش کریں کہ بچہ کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی بھی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کر دے. پھر جب وہ کرنے لگے اور کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ وہ چنگاری اس کی ٹھنڈی نہ ہونے دیں، اس کی راکھ ہٹاتے رہیں. جب بھی وہ اوپر آنے لگے، آپ دیکھیں کہ آپ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اللہ کی محبت دے سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں، کوئی لقمہ آپ لے رہے ہیں، کوئی پھل آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو دکھائیں، آپ ذرا دیکھو، غور کرو اس پہ کیا بنا ہوا ہے. مثلا کینو ہے یا مالٹے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، ایک اگر آپ اس کی پھانک کھولیں اور پھر اس کو مزید اس کی جھلی کھولیں اور پھر اس کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے جو سیکس ہیں، بیگز ہیں جو جوس کے بھرے ہوئے ہیں، کیا آپ نے اپنے بچے کو کبھی دکھایا؟ آپ ذرا دکھائیں اس کو، پھر اس سے پوچھیں کس نے بنایا. یہ نہیں کہ آپ اس وقت ایک استاد نظر آ رہے ہوں اور آپ ایک ایسی حالت میں کوئی کلاس روم میں کھڑے ہیں اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور ایک لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایک چیز منہ میں ڈالیں، ایک کھول کے اس کے آگے رکھ دیں، ہنستے کھیلتے باتوں باتوں میں آپ دیکھیں گے آپ اس کو بہت کلوز کر دیں گے اللہ رب العزت. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ تھکا ہوا ہے، دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ مسلط نہ کریں اس پہ،
اور خود اریٹیٹ ہونے لگے، میں اس کو اللہ کی محبت سکھا رہی ہوں اور یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں دے رہا. آپ اس سکھانے پر تھوڑا ڈیلے کر لیں اگلی نشست پہ، اس لیے کہ کھانا ایک ہی دن نہیں آپ نے کھانا، آپ کئی سال تک بچوں کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں. اگلا ہے باب الوصال، مسلسل روزے رکھنا، بغیر کھائے روزہ رکھنا، ایک کے ساتھ ایک روزہ جمع کرتے جانا. ومن قال، اور جس نے کہا لیس فی اللیل صیام، نہیں ہے رات میں روزہ، یعنی رات کو کھا پی سکتے ہیں، رات میں روزہ نہیں ہوتا، صرف دن میں ہی ہوتا ہے. لقولہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رات تک روزہ ہے، رات کو روزہ نہیں. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ رحمۃ لہم وابقاء علیہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا تھا اس روزے سے کہ رات کو بھی روزہ رکھے انسان اور کچھ نہ کھائے اور سحری بھی نہ کھائے اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لے. کیوں روکا تھا؟ رحمت لہم، ان پہ رحمت کرتے ہوئے، وابقاء علیہم، اور انہیں اس پر قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کہ اگر طاقت ہوگی تو باقی بھی روزے رکھ لیں گے. مثلا اگر رمضان کے آپ نے ابھی 2 روزے رکھے اور دونوں بغیر سحری کے رکھ لیے ہوں اور شام کو بھی ایسی واجبی سے افطار کیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید آج آپ روزہ نہیں رکھ سکیں، یعنی تیسرے اور چوتھے دن کا روزہ رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو اس سے روکا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی عبادت کریں کہ جس پر وہ دوام اختیار کر سکیں، اسے قائم رکھ سکیں. وما یکرہ من التعمق، اور جو ناپسند کیا گیا، تعمق سے یعنی عمق، گہرائی کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اندر بہت دور تک چلے جانا، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، مسلسل روزے یعنی بغیر سحری کھائے روزے مت رکھو. قالوا انك تواصل، لوگ کہنے لگے آپ تو ایسا کرتے ہیں. قال لست كأحد منكم، آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں. انی اطعم واسقى، میں تو کھلایا بھی جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں. او انی ابیت اطعم واسقى، یا یوں فرمایا کہ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ کھلایا اور پلایا جاتا ہوں. اور رات آپ کی کیا ہوتی تھی؟ تہجد کی نماز. آپ دیکھیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس کے جسم میں کچھ تو فوری طور پر استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں جسم کے اندر. اگر آپ کو اگلے وقت کا کھانا نہیں ملتا اور آپ ایک ایسی ایکسرسائز میں ہیں تو وہ جو سٹور شدہ چیز ہے پھر وہ آپ کے استعمال میں آ جاتی. اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جب رات کو ایک شخص تہجد پڑھتا ہے تو وہ جو ایک ایکسرسائز کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کی بھی، تو اس میں یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو مزید پھر بھوک ہی نہ لگتی ہو. اور دوسرا معنی بھی اس کا اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حضرت مریم کو رزق ملتا تھا اسی طرح آپ کو بھی کوئی رزق ملتا ہو. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا. قالوا انك تواصل، لوگوں نے کہا آپ تو ایسا کرتے ہیں. قال انی لست مثلکم انی اطعم واسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا فأيكم، صوم وصال نہ رکھو جو بھی تم میں سے اذا ارادہ، جب ارادہ کرے، ان یواصل فلیواصل، وصال کرنے کا تو چاہیے کہ وصال کر لے، حتی سحر، صرف سحری تک. یعنی مراد کیا ہے کہ افطار کرنے کے بعد سحری تک کچھ نہ کھائے لیکن سحری پھر ضرور کھا لے، یہ مراد ہے. قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی کچھ نہیں کھاتے پھر سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے. قال انی لست کہأتکم، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انی ابیت لی مطعم یطعمنی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک مطعم کھلانے والا ہوتا ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے، وساق یسقینی، اور پلانے والا ہے جو مجھ کو پلاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آتا نا کہ والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفینی. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ایک چنی ہوئی مخلوق ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا رحمتیں اور فضل ہوتی ہیں. اگر ایک عام انسان بھی رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس پر بھی بڑی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، تو پیغمبروں پر تو اس سے بھی بڑھ کے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ومحمد قال اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا انك تواصل قال انی لست کہأتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی. یہاں تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. قال ابو عبداللہ لم یذکر عثمان رحمۃ لهم، حضرت عثمان کی روایت میں رحمت کا لفظ نہیں آیا. بابو التنکیل، سزا دینا، نکال لما پڑھ چکے ہیں آپ.
لمن اکثر الوصال، جس نے وصال کثرت سے کیا، یعنی 100 میں وصال کثرت سے رکھا، اگر ویسے نہ باز آئے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی. ورواہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال سے منع کیا. فقال له رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، کہ آپ تو وصال کرتے ہیں. قال وایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا خاصہ تھا. انی ابی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب لوگ وصال کرنے سے باز نہ آئے، واصل بهم یوما ثم یوما ثم رأوا الهلال، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ وصال پر وصال کیا، یعنی ایک طرح سے ان کو سزا دی. ثم رأوا الهلال، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا. فقال، تو آپ نے فرمایا لو تأخر، اگر تاخیر ہوتی، یعنی اگر چاند ذرا دیر سے نظر آتا، لزدتکم، تو میں تمہیں اور بھی رکھواتا. کالتنکیل لہم، انہیں سزا دینے کے لیے. حین ابوا ان ينتهوا، جس وقت انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس چیز سے باز آئیں. حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال مرتين، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ بچو تم صوم وصال سے، مت رکھو. قیل انک تواصل، قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، فاکلفوا من العمل ما تطیقون. فاکلفوا، تکلیف اٹھاؤ، کلفت اٹھاؤ، من العمل، عمل میں سے، ما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اتنا ہی عمل کرو جتنی تم کو ہمت ہے. باب الوصال الی السحر، سحری تک وصال کرنا، یعنی کچھ نہ کھانا، یعنی افطار سے لے کے سحر تک کچھ نہ کھانا، بیچ میں پانی، کھانا، کوئی بھی چیز نہ لینا. اصل میں یہ وصال کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے. حدثنا ابراہیم ابن حمزہ حدثني ابن ابی حازم عن یزید عن عبد الله بن خباب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر، اگر کوئی وصال کرنا ہی چاہتا ہے تو کب تک کر لے؟ سحری تک. قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ، قال لست كأهاتكم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساق یسقینی. باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع، اب ذرا کچھ نفلی روزوں کی باتیں آئیں گی. جو قسم ڈالے اپنے بھائی پر کہ وہ افطار کر لے، فی التطوع، نفل روزے میں. مثلا آپ نفل روزہ رکھ کر کہیں گئے ہیں، کہیں مہمان بن کر گئے ہیں، کسی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کے دوست کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نہیں کھا رہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کھا لیں، آپ نہیں بتانا چاہتے آپ روزے سے ہیں، پھر وہ آپ کو قسم ڈالتا ہے کہ آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، میری طرف سے آپ کو قسم. تو ایسی صورت میں نفلی روزے میں کیا ہوگا؟ نفلی روزے میں وہ افطار کر سکتا ہے، یعنی نفلی روزہ چھوڑ دے گا. یعنی نفلی روزہ کسی ضرورت کے وقت، کسی دعوت کے وقت اگر توڑ دیا جائے تو اس کی ایک قضا بس کافی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ پھر انسان 2 مہینے کے روزے اس کے لیے رکھے. وہ کفارہ جو ہے فرض روزوں کے توڑنے کا ہے. ولم یر علیہ قضاء اذا کان اوفق له، تو اس پر قضا نہیں جب روزہ نہ رکھنا اس کو مناسب ہو، یعنی اگر بلا عذر توڑ ڈالے تو پھر تو قضا ہوگی، لیکن اگر بلا عذر نہیں، کسی عذر سے کسی کی قسم ڈالنے سے ہے، تو یہاں پر امام بخاری کی رائے میں یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہوگی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ قال آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات پیدا کر دی. مواخات کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ اصل میں اخ سے ہے، اخ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخا یعنی بھائی چارہ پیدا کر دیا. یہ بھائی چارہ ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان، کہ انہیں بھائی بھائی بنایا گیا تھا آپس میں، اور یہ اخوت فی الاسلام تھی، اسلام کی خاطر بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا بھائی چارہ پیدا کیا آپ نے حضرت سلمان کے درمیان اور ابو الدرداء کے درمیان، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. فزار سلمان و ابو الدرداء، تو ملاقات کے لیے گئے سلمان ابو الدرداء کی. فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ ام الدرداء جو ہیں بہت سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت میلی کچیلی ہیں. متبذل یعنی ایسے آرڈنری ڈریس میں ہے، کوئی ان کے اوپر زینت کے آثار نہیں، کچھ نہیں. فقال لها ما شأنک، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے.
یہ کیا ہے؟ قالت کہنے لگی اخوک ابو الدرداء تمہارا بھائی ابو درداء جو ہے لیس لہ حاجۃ فی الدنیا اسے دنیا میں کوئی حاجت ہی نہیں، یعنی اسے کوئی دلچسپی نہیں دنیا سے، میں کس کے لیے زینت کروں؟ فجاء ابو الدرداء ابو الدرداء اتنے میں آ گئے، فصنع لہ طعاما تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا، فقال کل تو انہوں نے کہا کھاؤ، فانی صائم کیونکہ میں تو روزے سے ہوں، قال ما انا بآکل حتی تأکل تو سلمان نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، قال فأکل کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کھا لیا، فلما کان اللیل جب رات کا وقت تھا، ذهب ابو الدرداء یقوم ابو الدرداء قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کھڑے ہونے لگے یا کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، یعنی قیام اللیل نفل یا تہجد پڑھنے کے لیے، قال سلمان نے کہا نم سو جاؤ، فناما سو گئے، ثم ذهب یقوم پھر اٹھنے لگے، فقال نم پھر کہتے سو جاؤ، فلما کان من آخر اللیل جب رات کا آخری حصہ آ پہنچا، قال سلمان نے کہا قم الآن اب اٹھ جاؤ، فصلیا تو دونوں نے نماز پڑھی، فقال له سلمان تو ان کو سلمان نے کہا ان لربک علیک حقا تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ولاہلک علیک حقا اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، فاعط کل ذی حق حقہ تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ اور انہوں نے آپ سے یہ بات ذکر کی، کون آئے؟ ابو الدرداء، یعنی جب یہ سب کچھ ہو چکا تو ابو الدرداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کے کیا فرمایا؟ صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، یعنی سلمان کی بات درست تھی، وہ جو تمہیں نصیحت کر رہا تھا وہ درست نصیحت کر رہا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائیں کہ اگر نفل روزہ کسی نے رکھا ہوا ہو تو دوست کے کہنے پہ اس کو کھول سکتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اعتدال کیا ہے؟ فرض بھی چھوڑ دو ضرورت پڑنے پہ۔ باب صوم شعبان، شعبان کے روزے رکھنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، حتی نقول یہاں تک کہ ہم کہتے لا یفطر نہیں چھوڑیں گے، یعنی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے، وہ یفطر اور بعض اوقات مسلسل روزے نہ رکھتے، یعنی افطار کیے رہتے روزہ چھوڑے رکھتے، حتی نقول یہاں تک کہ ہم سمجھتے یا کہنے لگتے لا یصوم کہ اب نہیں روزہ رکھیں گے، یعنی کچھ عرصہ ایسا گزرتا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے اور کچھ وقت ایسا آتا کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھتے۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استکمل صیام شہر کہ آپ نے مکمل روزے رکھے ہوں کسی اور مہینے کے، الا رمضان سوائے رمضان کے، یعنی آپ نے اگرچہ کثرت سے روزے رکھے لیکن کبھی بھی ایک مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان اور سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد وہ کیا تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا۔ حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے، فإنه كان يصوم شعبان كله اور آپ سارے کا سارا شعبان روزے رکھ لیتے تھے، وكان يقول اور آپ کہا کرتے تھے خذوا من العمل ما تطيقون کہ لو عمل میں سے جو تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اتنا عمل کرو جس کی تمہیں طاقت ہے، فإن الله لا يمل کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، اور ملل ہوتا ہے جسے ہم اردو میں بوریت کہتے ہیں، بورڈم جس کو بولتے ہیں، تو ملل کہتے ہیں اکتاہٹ اور تھکاوٹ، ورنہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے کیونکہ ان کو تو نہ نیند آتی نہ اونگ، تو کیا تھکنا، حتی تملو لیکن تم تھک جاؤ گے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پسندیدہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سی تھی؟ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ جس پر دوام کیا جاتا یعنی جو ہمیشہ پڑھی جاتی، وَإِن قَلَّتْ اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا اور جو نفل نماز آپ پڑھنا شروع کرتے اس پر دوام اختیار کرتے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوام جو تھا وہ تو تہجد پر تھا جو آپ کے لیے فرض کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف نفل نمازیں جو ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کہ جو سنتیں ہیں خاص طور پر، یہ بھی اصل میں پھر وہ تطوع کی بات آ جاتی ہے کہ ہے نفل ہی میں لیکن سنت موقدہ ہے کہ جس کی آپ نے بہت تاکید کی اور آپ نے اس پر دوام کیا، جیسے ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی سنتیں، عشاء کے بعد کی، جمعہ کے دن کی،
ان چیزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ نے عصر کے بعد بھی ان کو ادا کر لیا جب کسی وجہ سے وہ چھٹ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ چاشت پر آپ نے دوام اختیار نہیں کیا. اگر آپ وہ بھی دوام اختیار کرتے تو امت بڑی مشکل میں پڑ جاتی. یہ سب چیزیں کیا بتاتی؟ دین کی وسعت بتاتی کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان فرائض تو پورے کرے ہر صورت میں، خواہ بیمار ہو یا تندرست ہو، لیکن جو نوافل ہیں وہ اپنے شوق اور سہولت کے ساتھ جتنے ہو سکیں ادا کرے. لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دے کوئی ایک نفل، مثلا چاش تھی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پابندی زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان کبھی پڑھ لے اور کبھی نہ پڑھے. یعنی خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھے لیکن پھر اس میں پابندی کرے، کیونکہ ہم تہجد جو نہیں پڑھتے، تو اگر رات کو نہیں پڑھتے تو چلے دن کے ہی کسی وقت میں کچھ تھوڑا بہت پابندی اختیار کر لے. یعنی فرض کے درجے میں تو پھر نہیں جائے گی. پھر آپ کہیں گے فرق کیا رہ گیا فرض میں اور نفل میں؟ فرق یہ رہ گیا کہ اگر فرض آپ سے چھوٹ گئے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ قضا. لیکن نفل اگر چھوٹ گئے تو کیا کریں گے؟ قضا نہیں کریں گے. یہ بس فرق ہے، لیکن پابندی دونوں کی ہوگی.